نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، آج ہم بات کریں گے ایک حدیث کے متعلق جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آدمی کے قدم قیامت والے دن اس جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال جو اس سے ہوگا کہ بتا تو نے عمر کس مشغلہ کے اندر ختم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا، قیامت والے دن اس سے پوچھے گا، اس کے قدم اس جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ اس بات کا جواب نہ دے دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرمائے گی کہ بتا تجھے میں نے جو عمر دی تھی وہ کس مشغلہ کے اندر تو نے ختم کی۔ 60 70 سال 80 سال 90 سال 50 سال جو میں نے تجھے عمر دی تھی، بتا تو نے وہ عمر کس جگہ پہ کس مشغلے کے اندر خرچ کی۔ پھر اس سے دوسرا سوال ہوگا، میرے ساتھیوں، سوا نیزے پہ سورج ہوگا اور تانبے کی زمین ہوگی۔ دوسرا سوال اس سے پوچھا جائے گا، بتا تجھے میں نے جو جوانی دی تھی، جوانی کے اندر جو میں نے تجھے طاقت دی تھی، بتا وہ جوانی تو نے کس کام کے اندر خرچ کی۔ جو تجھے میں نے طاقت دی تھی، قوت دی تھی، بتا تو نے وہ کس کام کے اندر خرچ کی۔ اور تیسرا سوال اس سے پوچھا جائے گا، بتا مال کو کیسے کمایا تھا۔ جو تو نے مال کمایا زندگی کے اندر، بتا کس طرح کمایا تو نے، سچ بول کے کمایا، جھوٹ بول کے کمایا، فراڈ کر کے کمایا، بتا تو نے مال کس طرح کمایا۔ اور چوتھا سوال اس سے پوچھا جائے گا، بتا اب تو نے اس مال کو کس مصرف کے اندر خرچ کیا، کس جگہ کے اوپر خرچ کیا، یہ بھی بتا تو۔ اور پھر جتنا تجھے علم تھا اس پہ تو نے کتنا عمل کیا، اب یہ بتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف کھایا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن بڑے مجمع میں یہ نہ پوچھا جائے کہ بتا تجھے جس چیز کا علم تھا تو نے اس پر کتنا عمل کیا۔ میرے ساتھیوں، آج ہم اس زندگی کو غنیمت سمجھیں، اللہ کی ذات نے جو ہمیں وقت دیا ہے، جو زندگی دی ہے، ہم اللہ جل شانہ کے احکامات پر عمل کریں، اور اللہ نے جو جوانی دی ہے اس جوانی کے اندر ہم اللہ جل شانہ کی اطاعت کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ چلیں، دین کو سیکھیں، دین کو پھیلائیں۔ میرے ساتھیوں، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں آ کر ایک ہی بات کی ہے، لوگوں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آخر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے بھی اسی بات کی محنت کیا، لوگوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے ساتھیوں، ہم سے پوچھا جائے گا، کیا ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہم نے اللہ کا کلام پڑھنا ہے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے نیکی کرنی ہے؟ کیا ہمیں اس بات کا پتہ نہیں کہ ہم نے جھوٹ سے بچنا ہے؟ کیا ہمیں اس بات کا پتہ نہیں کہ غیبت نہیں کرنی؟ کیا ہمیں اس بات کا نہیں پتہ کہ ہم نے چغل خوری نہیں کرنی؟ میرے ساتھیوں، ہمارے جو 24 گھنٹے کا جو وقت گزرتا ہے وہ کن کاموں کے اندر گزرتا ہے؟ یقین کرو کہ موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے، ہماری بڑی لمبی منزل ہے، بہت بڑا ہمارا سفر ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سفر کے اندر ہیں، پہلے عالم برزخ کے اندر تھے، پھر ماں کے پیٹ کے اندر آئے، پھر دنیا کے اندر آئے، پھر ہم نے یہاں سے قبر کے اندر جانا ہے۔ قبر کے بعد میرے بھائیوں بڑی منزلیں آگے، بڑی منزلیں ہیں، سوال و جواب ہی ہیں۔
ہم اس جوانی کو غنیمت سمجھیں اور اللہ جل شانہ ہمہ نوالہ کے حضور اس بات کی توبہ کریں کہ اے اللہ جس طرح وقت گزارنے کا حق تھا میں اس طرح وقت نہ گزار سکا، اے اللہ میرا یہ جرم عظیم تو معاف فرما۔ میرے ساتھیوں، صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے ساری زندگی کیا کیا؟ مکہ کے اندر کیا کیا؟ مکہ کے اندر اللہ جل شانہ ہمہ نوالہ سے تعلق کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو تمہاری حاجتیں، تمہاری ضرورتیں صرف ایک اللہ کی ذات پوری کرتی ہے، اللہ کے سوا تمہاری حاجتیں، تمہاری ضرورتیں کوئی پوری کرنے والا نہیں۔ تم بیمار ہوئے، تمہیں صحت اللہ کی ذات نے دینی، تم پریشان ہوئے، پریشانی کے بعد خوشیاں دینے والی ذات ایک اللہ کی ذات، کہ غموں کا آنا، غموں کا چلے جانا، کامیابیوں کا آنا، کامیابیوں کا چھن جانا، بادشاہت کا مل جانا، بادشاہت کا چھن جانا، میرے بھائیوں یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہے بادشاہ بنا دے، اللہ جسے چاہے فقیر بنا دے۔ جسے اللہ بادشاہ بنانا چاہے اسے کوئی فقیر نہیں بنا سکتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل کتنا مارا، اس نے کتنی اذیت دی، کتنا پریشان کیا، لیکن اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت تھی کہ پھر مسجد نبوی کے مؤذن بنے، پھر مسجد نبوی کے اندر مؤذن بنے، لیکن آہد اللہ ایک ہے کہ رٹ لگاتے رہتے تھے۔ آج ہماری زبانوں پہ بھی اللہ جل شانہ کا ذکر جاری ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ جل شانہ کا ذکر جاری ہو جائے، ہمارے جسموں کے اندر وہ اعمال جاری ہو جائیں، وہ طریقے جاری ہو جائیں جن طریقوں پہ اللہ جل شانہ ہمہ نوالہ کے مدد کے فیصلے ہیں، کہ ہمارے سارے جسم جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ یہ کیسے پاک ہوں گے میرے ساتھیوں؟ ان 4 سوالوں کو ہم سوچیں کہ بتا تو نے عمر کس مشغلہ کے اندر خرچ کی، بتا تو نے جوانی کس کام کے اندر لگائی، بتا تو نے مال کیسے کمایا تھا، اور بتا تو نے اس کو خرچ کہاں کیا تھا، بتا جس چیز کا تجھے علم تھا اس پہ تو نے عمل کتنا کیا۔ میرے بھائیو یہ باتیں ہوں گی، یہ پوچھا جائے گا۔ ہم اس بات کی تیاری کر لیں، موت سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کر لیں کہ اے اللہ جو میں نے وقت گزارا نافرمانیوں میں گزارا، اے اللہ میرے گزرے ہوئے وقت کو تو معاف فرما۔ میرے ساتھیوں بھی زندہ ہیں، ابھی حیات ہیں، ہمارا ایک آنسو کا قطرہ آنکھوں سے گرا ہوا اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ فرمایا کہ تو سچے دل سے، صدق دل سے میرے ہاں توبہ کر، تیرے سمندر کے جا کے برابر بھی گناہ ہوں گے میں معاف کر دوں گا۔ میرے ساتھیوں کب تک ہم گناہوں والی زندگی گزاریں گے؟ کب تک ہم گناہوں والی زندگی گزاریں گے کہ ایک دن اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، ایک دن اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ تو میں بھی اس بات کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اللہ جل شانہ کو راضی کرنے والی زندگی گزاریں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کو اس پہ تیار کریں۔ تو کوشش فرمائیں گے نا انشاءاللہ۔